الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور رمضان کا تقدس اور اس کی عزت اور احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو روزے سے متعلق بہت ہی اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ بہت سارے بھائیوں کی یہ چاہت تھی کہ ہم سوال و جواب کی شکل میں اس نشست کو پورا کر لیں تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو سکے۔ ناظرین، روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کے اوپر شریعت نے روزہ فرض رکھا ہے۔ روزے سے متعلق چند مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ روزہ بہترین طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے چند وہ ضروری مسائل ذکر کروں گا کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن ان مسائل کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ میں سلسلہ وار شروع کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ نے سر میں تیل لگا لیا ہے تو تیل لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے، مسواک چاہے تر ہو یا خشک ہو، چاہے اس کا منہ میں آپ کو ذائقہ فیل ہو، کرواہٹ اس کی محسوس ہو، پھر بھی مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جو ٹوتھ برش کیا جاتا ہے اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا اس سے بھی نہیں۔ آپ نے پیسٹ لگا کے اگر آپ نے برش کر لیا تو آپ کا روزہ مکروہ ہو گیا اور آپ کا روزہ باقی ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر اپنے جسم کے اندر ڈرپ لگوائی ہے، طاقت کی ڈرپ ہے، اور اسی طرح کوئی انجیکشن وغیرہ لگوایا ہے، ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون کے نکلنے سے یا خون کے دینے سے، چوٹ لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو وامٹنگ ہوئی ہے اور اتنی مقدار میں ہوئی ہے جیسے تھوڑی سی حلق کے اندر آتی ہے اور بے اختیار خود بخود واپس چلی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر آپ کو وامٹنگ ہوئی اور وہ منہ کے اندر آ گئی، پھر آپ نے اپنے اختیار سے اس کو نگل لیا، واپس لے گئے، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہو جانے سے اور غشی طاری ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ سوئے ہیں اور جب بیدار ہوئے ہیں تو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین محترم، اب وہ چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، جان بوجھ کر، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر انجانے میں آپ نے کوئی چیز کھا لی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے پیٹ بھر کے ہی کیوں نہ کھا لی ہو۔ بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے، اگر روزہ دار بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے اور وہ روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہے، سامنے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو دیکھنے والا اس کو کھانے دے، اور جب وہ پیٹ بھر کے کھا لے پھر اس کو یاد کروائے کہ بابا جی آپ کا روزہ تھا اور آپ روزے سے ہیں، تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ لیکن اگر کھانے والا کوئی نوجوان ہے، جوان ہے، تو اس کو فوراً یاد کروا دینا چاہیے کہ بھائی جان آپ کا روزہ ہے، تاکہ وہ کھانے پینے سے باز آ جائے اور رک جائے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسی دوائی، انہیلر، جیسے ہم انہیلر ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کو لیا جس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوا، تو علماء نے لکھا ہے انہیلر لینے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ نوشی سے یعنی اسموکنگ کرنے سے، نسوار رکھنے سے، حقہ پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حق زوجیت ادا کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، روزہ بہت اہم عبادت ہے، جب اس کو رکھ لیا جائے تو بلا وجہ اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو توڑنا انتہائی نامناسب اور گناہ والی بات ہے۔ بعض صورتوں میں تو قضا بھی لازم ہوتی ہے
اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم روزہ رکھ لیں تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو پورا کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ دوستو اب چند چیزیں آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا، روزے کی حالت میں ٹی وی وغیرہ دیکھنا، روزے کی حالت میں موسیقی گانے بجانے کی محفل کو اٹینڈ کرنا، گانے بجانوں کو سننا، ان تمام چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں کہ روزے کی حالت میں گناہ کیے جائیں، چغلی کی جائے، غیبت کی جائے، یا ایسے گناہ کیے جائیں جو اللہ سے دوری کا ذریعہ اور سبب بنتے ہوں۔ لہٰذا جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے لیکچر میں روزے کے مزید مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ وہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔